متعلق ایک حدیث اور واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری اور کیسے حالتوں میں ہونے کے باوجود، اتنی غربت، اتنی تنگ دستی اور پریشانی میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، بڑے عبادت گزار، اور اکثر و بیشتر ان کا مسجد میں وقت گزرا کرتا تھا، بڑی نمازیں پابندی سے پڑھا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یہاں تک کہ ان کا لقب ہو گیا تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر، جب دیکھو مسجد میں دکھتے انہوں۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، فوراً حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کے چلے جاتے۔ تو لوگوں نے ایک دن، 2 دن غور کیا، اس کے بعد ان کی عادت بن گئی کہ وہ مسلسل کئی دنوں تک، 3-4 دن تک ایسے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سلام، حضور نے سلام پھیرا کہ یہ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، حضور نے سلام پھیرا کہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے شکایت کی کہ یہ امامہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا کہ آپ کے پیچھے خالی فرض پڑھتے جو اٹھ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکایا، اور رکا کے فرمایا، کیا بات ہے امامہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا تم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے رسول، دراصل بات یہ ہے کہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں نفاق کی وجہ سے یا کوئی اور چیز کی وجہ سے اٹھ کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اس لیے میں اٹھ کے جاتا ہوں کہ اللہ کے رسول، میری جو غربت ہے، میری جو تنگ دستی ہے، وہ اتنی ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان میں صرف ایک چادر ہے۔ اب جب میں وہ چادر لے کر باہر آتا ہوں تو میری بیوی نیچے گڑھے میں اتر کر بیٹھتی ہے نماز کے لیے، جب میں چادر لے کر آتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اہلیہ کی نماز بھی وقت پہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی میں آپ کے پیچھے سلام پھیرتا ہوں تو فوراً جاتا ہوں چاہے اس کو چادر دوں اور وہ چادر پہن کر اس میں نماز پڑھے۔ تو اس لیے میں اٹھ کے جا رہا ہوں اللہ کے رسول۔ اس کے بعد اللہ کے فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے غربت کو اب تک چھپا کر رکھا تھا، میری غربت چھپ کر تھی، اب یہ واقعہ ہوا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا ہے، تو لامحالہ اب اس کا جواب آیا ہے، تو سب کو پتہ چلے گا کہ یہ میری غربت کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا، نفاق کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں مسجد سے جو حضور کی دعا وغیرہ کرنے سے پہلے ہی فوراً نکل کے چلے جا رہا ہوں، تو یہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی افضل وقت میں نماز پڑھے، سبحان اللہ، اس لیے میں جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جواب سے مطمئن بھی ہوئے، اور حقیقت بھی ایسی ہی تھی، اور لوگوں کے سامنے بھی یہ حقیقت آ گئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ جو لوگ ظرف والے ہوتے ہیں، غریب ہونے کے باوجود، تنگ دست ہونے کے باوجود، گھر میں ننگے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگ دیکھنے والے دیکھ کر ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت معتبر ہو گیا، انہیں اٹھ کے چلے جا رہا، انہیں فلاں ہے، اس میں نفاق آ گیا، فلاں آ گیا، لیکن اس کی کیا معاشی حالت ہے، اس کے گھر کی کیا حالت ہے، اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ آج بھی ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے برائیوں، لوگوں کے بارے میں برا گمان تو جلدی کرتے، لیکن ان کے جو پرابلمس ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس بارے میں ہم غور نہیں کرتے کہ بھئی اس کے پاس کتنی غربت ہے، یہ کتنا پریشان ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کی ہم کو کیسی مدد کرنا چاہیے، اس بارے میں کوئی بھی غور نہیں کرتا۔ البتہ اس کے بارے میں اعتراضات کیا کر سکتے ہیں، وہ پورے کریں گے ہم لوگ اعتراض۔ انہیں ایسی چڑھ رہا تھا، انہیں ایسی کر رہا تھا، وہ گنڈیچ کھلی تھی، وہ معتبریش تھی، وہ اسٹائلش ایسا تھا، اس قسم کی باتیں۔
تو بہرحال دوسروں کے بارے میں بولنے سے پہلے ہم کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ بھئی دوسرا آدمی جو بھی کر رہا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی کیا مجبوری ہے آپ کو تو معلوم نہیں ہے، اور آپ اس کی مجبوری دور کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر معلوم بھی ہوئی تو جیسا ہی مجبوری معلوم ہوئی تو پورے بازو سے سٹک جاتے ہیں۔ جب تک مجبوری منافق ہوا بولے تو پورے گھیر کر کھڑے رہ گئے تھے۔ تو یہ کیفیت ہر زمانے میں لوگوں کی رہی ہے۔ تو بہرحال اب حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا جو راز تھا غربت کا، وہ راز فاش ہو گیا لوگوں کے سامنے۔ تو اب حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کا دل ٹوٹ گیا، فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، اب میں غریب رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میری جو غربت برداشت کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور میری غربت ایک مذاق بن گئی، نفاق کی شکل، لوگ اس کو منافقت سمجھنے لگے۔ غربت مجھے اس دہانے تک لے گئی کہ میرے کو لوگ منافق ہونے کا الزام لگایا انہوں نے میرے اوپر غربت کی وجہ سے، تو ان کو غربت سے ایک قسم کی نفرت ہوئی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربت اور تنگ دستی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اب یہ صحابی رسول کے ساتھ ایک خاص قسم کا واقعہ ہوا کہ اس غربت کی وجہ سے ان کو منافقت سے کا الزام آیا، تو وہ چیز بڑی تکلیف دہ گزری ان کے اوپر۔ تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ نہیں، اب غریب نہیں رہنا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں علاج بھی کہاں انہوں نے ڈھونڈا؟ اللہ کے رسول کے پاس ہی کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے میں مالدار ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ تم جس حال میں ہو اچھے ہو، میں بھی غربت کو پسند کرتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول نہیں، آپ دعا کیجئے۔ وہ جو چوٹ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی غربت تو برداشت کی انہوں نے، لیکن غربت کے بعد میں جو منافقت کی چوٹ ان کے دل پہ لگی تھی، منافق ہونے کا جو لیبل ان کے اوپر لگا تھا، وہ برداشت نہیں کر پائے۔ تو اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ نہیں ابو امامہ اس حال میں ہی اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اصرار کرتے کہ اللہ کے رسول نہیں، آپ دعا فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ ابو امامہ کو مال دے، مالدار بنا دے۔ اب اس کے بعد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مالدار ترین شخصیتوں میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد روایتوں میں انہوں نے ایک بکری خریدی، اس کے بعد میں وہ بکری سے ان کے پاس بکریاں اتنی اس بکری میں برکت ہوئی کہ اور کافی بکریاں ان کے پاس ہو گئی۔ پہلے 5 وقت کی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا کرتی تھی، اب بکریاں زیادہ ہو گئی تو چرانے کے لیے بکریاں لے کے جاتے، تو فجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتی، ظہر چھوٹ جاتی، تو ابتدا میں جلدی آتے تھے، عصر بھی پڑھ لینا حضور کے ساتھ بول کے۔ اس کے بعد میں بکریاں اور بڑھ گئیں تو ظہر اور عصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں ملتی تھی ان کو، فجر مغرب عشاء ملا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب اور جو مزہ ہے وہ کم ہو گیا۔ مال تو مل گیا، یہ روحانی جو مزہ تھا اس میں کمی آ گئی۔ اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ بکریاں اور بہت زیادہ ہو گئی، مدینے میں ان کا رہنا دشوار ہو گیا، تو آپ بکریوں کو لے کر مدینے کے باہر چلے گئے ایک وادی میں، وہاں رہنے لگے۔ تو جمعہ کو جمعہ یا کبھی وقتاً فوقتاً آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے علماء نے تبصرہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے تمہارے لیے غربت بہتر ہے، کہ بھئی غریب رہے تو یہ جو روحانی فیض ہے وہ زیادہ ملتا تھا، مال و دنیا کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کے بھی دل پہ ایک چوٹ لگی تھی۔ تو خیر یہ واقعہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایسا گزرا ہے کہ ان کے گھر میں پہننے کے لیے میاں بیوی کے درمیان میں صرف ایک کپڑا تھا، اور پھر نماز کا اتنا اہتمام تھا، خود کی نماز کا بھی اور اپنی اہلیہ کی نماز کا بھی۔ اہلیہ کی نماز کے خاطر ہی جو جاتے تھے جلدی، انہوں گڑھے میں اتر کے بیٹھتے تھے، انہوں نماز پڑھتے تھے۔ یہ روایتیں بھی ہیں۔